السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آج الحمدللہ دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے دعا کے حوالے سے ایک بات کہی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اس میں اہل علم نے ایک بات کہی ہے کہ دیگر سوالات جو لوگوں کی طرف سے آتے تھے ان کا جواب جب اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتاتا تو جواب میں کہتا قل، آپ یہ کہیے، لیکن یہاں پر اللہ نے لفظ قل کو بھی ہٹا دیا۔ ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اور ابھی ہم نے جو ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے وہ دعا پر مشتمل ہے۔ آج سے اصل میں ہم دعا کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ روزانہ کے درس میں مختصر میں ایک جامع دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں جو مختصر الفاظ میں بہت کچھ ان میں مانگا جا سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک دعا ہے جو دوسرے پارے میں ہی ابھی تلاوت میں آپ نے سنا ہے، اور سب کو وہ دعا یاد ہوتی ہے۔ بچے وہ دعا یاد کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ دعا یاد تو ہوتی ہے، اس کا مطلب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ سے دعا کریں تو جامع دعا اللہ سے مانگیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے جو الفاظ ہیں ان کو اختیار کریں۔ ہم اپنے الفاظ میں دعا کریں گے تو کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اس چوک سے، اس غلطی سے بھی بچ جائیں گے، اور کم الفاظ میں ہم اللہ سے زیادہ چیزوں کی دعا مانگ لیں گے۔ تو ان میں سے ایک جو دعا ہے، اس دعا کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، فرماتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، یعنی جب بھی آپ دعا کرتے تو اکثر یہ دعا آپ کی دعا میں شامل ہوتی، یا اکثر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما۔ اور یہاں پر ایک غلطی کرتے لوگ، آتینا کی جگہ ہم آتینا بولتے ہیں، ربنا آتینا، آتینا نہیں ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم کی آگ سے، عذاب سے، جہنم کے عذاب سے یا آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دینا۔ یہاں پر دیکھیے پہلے دعا کے الفاظ میں غور کر لیں، ربنا آتینا، یہ ربنا جو لفظ ہے یہ ہر نبی نے جو بھی دعا کیے ہیں تو یا تو ربی اے میرے رب کہا ہے، یا ربنا اے ہمارے رب کا ہے، لفظ رب سے اپنی دعا کی شروعات کی ہے، اور اس میں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت دونوں شامل ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین سے ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا، یعنی ہم یہ مان رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، اور ساتھ میں یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہی ہمارا رب ہے، اس لیے ہم اس سے دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا بھی جو ہے عبادت ہے، اس لیے اس میں توحید الوہیت بھی شامل ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا کی قیمت کتنی ہے، اس دعا کے اندر بہت ساری چیزیں، عافیت ہے، ہمارے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، ہمارے رزق میں فراخی ہو، ہم کو علم مل جائے، ہم کو نافع علم یعنی جس کے بعد عمل بھی ہو، ہمارے لیے بہترین گھر ہو، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا لباس ہو، مرد دعا کر رہا ہے تو اس کی نیک بیوی ہو، عورت دعا کر رہی تو اس کا شوہر نیک ہو، یعنی ساری کی ساری چیزیں۔ اور ایک خاص بات اس میں یاد رکھیں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے
انسان کو جو پریشانی لاحق ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھ کر، اللہ کے سامنے رکھ کر یہی دعا پڑھ لے تو بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ اتنی قیمتی اور اتنی عظیم دعا ہے۔ آخرت میں جب بھلائی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت میں عذاب سے بچا لینا، جنت میں داخلہ عطا کرنا، آسان حساب لینا، بغیر سزا کے ہم کو جنت کا داخلہ عطا کر دینا، اور جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اس دعا کے تعلق سے بہت ساری روایات اور واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اسی میں صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ بھی ہے کہ انس بن مالک کو کچھ بھی دعا کرنا رہتا تھا تو یہی مانگ لیتے تھے، یا اگر کوئی اور دعا بھی کرے تو اس میں اس کو دعا کو شامل کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ صحیح امام بخاری کے کتاب الادب المفرد، اس میں ایک واقعہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد ان کے بارے میں لوگوں نے ان سے کہا کہ ان اخوانک اتوک لتدعو اللہ لہم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی لوگ آئے ہیں کہیں سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اغفر لنا وارحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار فزدادوہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اور دعا کر دیجیے نا، اتنی چھوٹی سی دعا مانگے انہوں نے کہ اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی دے، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ تو کہا کہ اتنی سی دعا کی، اور دعا کر دیجیے۔ تو انہوں نے پھر سے یہی دعا پڑھے، اور اس کے بعد فرمایا لو اعطیتم ھذا فقد اوتیتم خیر الدنیا والآخرہ۔ اگر تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی تو دنیا اور آخرت سب مل جائے گی تم کو۔ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں اسی دعا کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا پڑھنا ہے، باقی حصے میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک روایت ہے جس میں خبیب بن صہیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی طواف کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے طواف میں، خانہ کعبہ کے پورے طواف میں لیس لہ قول الا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پورے کے پورے طواف میں وہ یہی دعا پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ کو صرف ربنا آتنا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے دو واقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے صحابہ اکرام کے ساتھ، تو ایک صحابی بیٹھے تھے وہاں، عجیب بات انہوں نے بولے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہم انک لم تعطنی مالا فاتصدق به فابتلینی فیہ اجر۔ اللہ پاک تو نے مجھے مال نہیں دیا، نہیں تو میں صدقہ کرتا۔ تو نے مجھے مال نہیں دیا ہے ورنہ میں صدقہ کرتا، مال نہیں دیا تو کیا کر، مجھے کوئی مصیبت میں ڈال دے تاکہ مجھ کو ثواب ملے۔ یعنی عجیب بات انہوں نے کہی کہ اب مال نہیں، تو مال رہتا تو صدقہ کرتا تو ثواب ملتا، اب ثواب کے لیے کیا کروں، تو اور مصیبت کوئی ڈال دے میرے اوپر تاکہ اس کا ثواب مجھ کو ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا تطیقہ، نہیں، آپ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اللہ سے ایسا مت مانگو۔ ہاں دعا کرنا ہے تو یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں پتا چلا کہ بہت بیمار ہیں، ان کی عیادت کرنے گئے، تو جب جا کر آپ نے دیکھا تو وہ بالکل سوکھ گئے تھے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں مثل الفرخ، چوزے کی طرح بالکل چھوٹے سے ہو گئے تھے سوکھ ساکھ کر۔ تو ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا کہ حل کنت تسأل شیئا، کچھ دعا کرتے تھے کیا تم؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایک دعا کرتا تھا۔ کیا دعا کرتے تھے؟ کہا میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہم ان کنت معاقبی فی الآخرہ فعجلنی لہو فی الدنیا، اے اللہ اگر تو آخرت میں مجھ کو کوئی سزا دینے والا ہے تو دنیا میں ہی دے دے، وہاں مت دینا، یہیں دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا تطیعہ لا تطیقہ او لا تستطیع، نہیں، تم سے نہیں بن سکے گا بھیا، تم برداشت نہیں کر سکو گے اللہ کے عذاب کو۔ تمہیں دعا کرنا تھا تو ایسا کرنا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگنا تھا تم کو، دنیا بھی اچھا دے، آخرت بھی اچھی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آخر میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت کی اچھائی کے حوالے سے بہت ساری باتیں علی نے کہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے کہ دنیا میں اچھائی کا مطلب ہے العلم والعمل، علم اور عمل، اور آخرت میں اچھائی کے حوالے سے مطلب
الجنہ، اللہ دنیا میں علم دے اور اس کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور آخرت میں اچھائی دے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ وقنا عذاب النار کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سزا کے جنت میں ڈال دینا۔ ایسا بھی ہوگا لوگوں کے ساتھ کہ سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائیں گے، تو ہمارے ساتھ ویسا مت کرنا، ہم کو بغیر سزا دیے سیدھے سیدھے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا۔ یہ بڑی قیمتی دعا ہے، آپ اگر یہ دعا کو یاد کر لیے ہیں تو اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، اس پر غور کیجئے، اور آپ نماز میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین وقت وہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں، تشہد میں آپ کی دعائیں ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ، جو دعا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اس دعا کا آپ اہتمام کریں، کثرت سے پڑھیں۔ صرف ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسی سے مانگنے والا بنا دے، اس کے علاوہ ہر کسی در سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔